شہر کے ویران کنارے پر ایک گھر تھا جسے سب کالا گھر کہتے تھے، ایک ایسی جگہ جو دہائیوں سے اپنے خوفناک رازوں کو اندھیرے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ 4 دوستوں نے ایک ایسا دروازہ کھولا جو دہائیوں سے بند تھا، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ اندر کوئی چیز بس ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو یہ کہانی ہے اس گھر کی جو انتظار میں تھا، قصبے کے بالکل کنارے پر، ایک ایسی جگہ جہاں قدم رکھنے کی ہمت بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کالے گھر کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اس کی کھڑکیوں میں عجیب روشنیاں نظر آتی ہیں، کبھی کبھی تو اندر سے ایسی چیخیں گونجتی تھیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور سب سے خوفناک بات کہ جو بھی آدھی رات کے بعد وہاں ٹھہرا اسے پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک سرد شام 4 دوستوں نے، ارمان، زید، فرحان اور عمران نے فیصلہ کیا کہ یہ سب کہانیاں جھوٹی ہیں۔ وہ اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، اور بس اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے اس گھر میں قدم رکھ دیا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپر کچھ تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے خوفناک سفر اب بس شروع ہونے ہی والا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک ناقابل برداشت ٹھنڈی بو نے ان کا استقبال کیا۔ ہوا میں سڑن اور بوسیدگی کی ایسی گھٹن تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر نے خود سالوں سے سانس روکا ہوا ہے۔ اور پھر اچانک ان کے پیچھے مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ اس جھٹکے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ اوپر سے ایک آواز آئی، قدموں کی چاپ، بہت بھاری اور سست۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا۔ خوف سے فرحان کی سرگوشی نکلی، یہاں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ وہ آواز کے پیچھے پیچھے کانپتے قدموں سے اوپر گئے۔ دالان کے بالکل آخر میں انہیں وہ چیز نظر آئی، ایک بند دروازہ، اور اس پر ایک خوفناک انتباہ۔ یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، بھاری دھات کا بنا ہوا، اسے موٹی زنجیروں اور بڑے بڑے تالوں سے جکڑا گیا تھا، اور اس پر لال پینٹ سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ کوئی لمبا چوڑا پیغام نہیں تھا، بس 3 الفاظ جو جیسے خون سے لکھے گئے ہوں: اسے مت کھولو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، زید نے آگے بڑھ کر تالا توڑ دیا۔ ایک لمبی کریہا چرچراہٹ کے ساتھ وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کمرے سے ایک ٹھنڈی، مردہ ہوا کا جھونکا آیا، اور پھر اندر موجود چیز نے جیسے پہلی بار ایک گہری، لمبی سانس لی۔ سب سے پہلے گھپ اندھیرے میں صرف 2 لال آنکھیں چمکیں، پھر ایک لمبا مڑا تڑا جسم باہر نکلا۔ اس کے بازو اس کے جسم کے حساب سے بہت لمبے تھے، اس کا منہ ایسا تھا جیسے ٹوٹے ہوئے چاقوؤں سے بھرا ہو، اور اس کے پنجے جب وہ لکڑی کے فرش پر گھستے تو ایک ایسی خوفناک آواز آتی تھی جسے سن کر ہی روح کانپ جائے۔ وہ مخلوق ان کی طرف دوڑی، اتنی تیز کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی دیواروں پہ چڑھتی، کبھی چھت پہ رینگتی۔ اس کی حرکتیں اس دنیا کی نہیں تھیں۔ بھاگتے ہوئے فرحان کا پاؤں پھسلا، ایک چیخ پورے گھر میں گونجی، اور پھر مکمل خاموشی۔ اب بچنے کی ایک دیوانہ وار دوڑ شروع ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر خود زندہ ہو کر ان کا شکار کر رہا ہے۔ راستے اچانک غائب ہو جاتے، جہاں ابھی دیوار تھی وہاں ایک نیا دروازہ بن جاتا۔ گھر انہیں پھنسانے کے لیے خود کو بدل رہا تھا۔ آخرکار ہمت کر کے انہوں نے ایک کھڑکی توڑی اور باہر کود گئے۔ ان کے پیچھے اس مخلوق کی غصے سے بھری چیخ گونجی، مگر وہ دہلیز پر ہی رک گئی، جیسے وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ بچ گئے، لیکن اصل ڈراؤنا خواب وہ تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ پولیس آفیسر کی مسکراہٹ ایک نئے خوف کا آغاز تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس آفیسر نے خالی گھر کی تلاشی لی اور واپس آ کر ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جس دروازے کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں ویسا کوئی دروازہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ دیکھا جس سے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آفیسر کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ گھر خالی ہے اور 2 لوگ صدمے کی حالت میں ملے ہیں، لیکن اس کی اپنی ذاتی نوٹ بک میں ان 4 دوستوں کی تصویر لگی تھی اور انہیں پہلے سے ہی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا۔ آفیسر آہستہ سے مسکرایا
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں مکمل طور پر کالی ہو گئیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تمہیں وہ دروازہ کبھی نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ نہیں کہ وہ بچ گئے یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس رات اس گھر سے حقیقت میں کیا چیز باہر نکلی تھی، اور اب وہ کہاں ہے؟